اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک نے یہ جو کتاب عظیم ہمیں عطا فرمائی ہے، کبھی ہم اس کتاب کو دھیان سے پڑھیں، غور و فکر کریں، تو ہمیں پھر یہ ہر بات جو ہے ایسے روز روشن کی طرح سامنے آئے گی۔ سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 177 میں بڑا وسیع مضمون ہے، پورے معاشرے کا مضمون ہے، پوری سوسائٹی کا حال بیان ہے، ہر بات بیان ہے، اور کتنے خوبصورت انداز میں درمیان میں کیا بات فرمائی ہے۔ یہودی کہتے تھے، عیسائی کہتے تھے منہ مشرق کو کر لو مغرب کر لو، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک قوم مشرق کی طرف منہ کرتی تھی، ایک مغرب کی طرف منہ کرتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر چھیڑ کے ہمیں سمجھایا کہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، کہ اصل نیکی یہی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب طرف منہ کر لو، بلکہ ولکن البر، لیکن نیکی یہ ہے کہ من آمن باللہ، کہ جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر، قیامت کے دن پر ایمان لائے، والملائکۃ، فرشتوں پر ایمان لائے، والکتاب، کتاب پر ایمان لائیں، والنبیین، اور انبیاء پر ایمان لائیں۔ یہ بنیادی اعتقادیات، یہ ایمانیات، بیسک کریڈز جو ہیں، یہ بیان فرمانے کے بعد فرمایا یہ نیکی ہے، اس میں بنیادی باتیں یہ ہیں۔ اب آگے چلیں، فرمایا وآت المال علی حبہ، وآت المال علی حبہ ذوی القربى، اپنا مال وہ جو جس سے محبت کرتے، اللہ کی محبت میں اس کو قرابت داروں کو دیں، والیتامی، یتیموں کو دیں، والمساکین، مساکین کو دیں، وابن السبیل، اور مسافروں کو دیں، والسائلین، سوالیوں کو دیں، وفی الرقاب، اور لوگوں کو قید سے چھڑانے کے لیے دیں جو بلا وجہ قید کر دیے گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں کرنے کے بعد فرمایا وقام الصلاۃ، اور نماز قائم کریں۔ یہ اوپر جو بیان کی یہ خدمت خلق نہیں ہے، جو کہتا ہے میں بڑی خدمت خلق کرتا ہوں، بڑا وہ سماجی کارکن بن جاتا ہے، تو یہ سماج کی تو بات اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمائی ہے۔ یہ سماج کی بات ہو رہی ہے کہ معاشرہ کیا ہے، معاشرے میں کیسے آداب زندگی ہیں۔ فرمایا پہلے اپنے ایمان کی فکر کرو، ایمان پہلی اور بنیادی حقیقت ہے، معاشرہ بعد میں ہے۔ جب وہ مر جائیں گے تو معاشرہ تو ہمارے ساتھ قبر میں نہیں جائے گا، ایمان اور اعمال صالحہ ہمارے ساتھ جائیں گے۔ پہلی حقیقت ایمان کو بیان کیا ہے کہ پہلے ایمان درست کرو، ایمان کے بعد پھر معاشرتی زندگی کو سنوارو۔ جو مال دیا ہے وہ قرابت داروں میں، یتیموں میں، مساکین میں، مسافروں میں، سائلوں میں، گردنیں چھڑانے میں خرچ کرو، اور اسی کام میں نہ لگے رہنا۔ وقام الصلاۃ، نماز پنجگانہ بھی پڑھو۔ بڑی بڑی میٹنگیں کرتے ہیں، بڑی کانفرنسیں کرتے ہیں، بڑی بحثیں ہم کرتے ہیں جی، نماز کی بڑی ہم گول ہو جاتے ہیں۔ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، کتاب اللہ میں کیا لکھا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے، کس کی دنیا میں رہتے ہیں، کس کی حکومت میں رہتے ہیں۔ کیا کوئی آدمی جب کسی ادارے میں ملازم ہوتا ہے تو اس کے قوانین کی پابندی نہیں کرتا؟ اگر وہ قانون شکنی کرتا ہے، ادارے کے ضوابط کو توڑتا ہے، تو کیا ادارہ اس پر کوئی ایکشن لیتا ہے کہ نہیں لیتا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا حوصلہ ہے، یہ اس کا علم ہے کہ وہ برداشت کر رہا ہے، کہ ہم صرف کلمہ پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جو چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنے آپ کو اس کے تابع رکھنا نہیں چاہتے۔ جو لوگ تابع ہیں ٹھیک ہے، وہ اچھے لوگ ہیں، ہمیں بھی چاہیے اپنے آپ کو تابع کرنا۔ جو تابع ہیں ان سے ہمیں محبت بھی کرنی چاہیے، ان کے پیچھے لگنا چاہیے، ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے، تاکہ ان کے نقشوں میں چلنے کی برکت سے ہم بھی پار لگ جائیں۔ کیونکہ ہم اگر جب نماز پڑھ ہی لیتے ہیں تو نماز میں یہ کہہ دیتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، اے ہمارے رب ہمیں ان کی راہ پر چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، اور انعام یافتہ ہستیاں انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نیکی کیا ہے، پہلے بنیادی ایمانی اعتقادی چیزیں درست کرو، اس کے بعد اپنا مال قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سائلوں اور گردنیں چھڑانے کے لیے خرچ کرو۔ اور یہ سارے کام جب کرتے ہو فرمایا اب اپنے آخرت کا، قبر کا خیال بھی رکھو کہ وقام الصلاۃ، نماز پنجگانہ بھی قائم کرو، اور وآت الزکوٰۃ، زکوٰۃ بھی دو۔ معلوم ہے کہ یہ ایڈیشنل جو خرچ ہے زکوٰۃ کے علاوہ ہے، زکوٰۃ سال کے بعد ہے،
یہ روزانہ بھی ہو جاتا ہے۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے لوگو، 5 اندھیرے ہیں اور 5 نور ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 5 صحابہ کرام دوستوں نے کہا، اے امیر المومنین، اے خلیفۃ الرسول، اے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، وہ کون سے 5 اندھیرے ہیں اور وہ کون سے 5 نور ہیں؟ کیا کمال انہوں نے گفتگو فرمائی ہے۔ فرمایا، پل صراط ایک اندھیرا ہے، ایمان اس کا نور ہے۔ میزان ایک اندھیرا ہے، کلمہ طیبہ اس کا نور ہے۔ میدان حشر ایک اندھیرا ہے، اعمال صالحہ اس کا نور ہے۔ گناہ ایک اندھیرا ہے، توبہ اس کا نور ہے۔ اور فرمایا، قبر ایک اندھیرا ہے، نماز پنجگانہ اس کا نور ہے۔ اس اندھیرے سے تو کوئی بھی غافل نہیں ہے نا، باقی چیزیں تو قیامت کو نظر آئیں گی نا۔ گناہ اس کا اندھیرا بھی نظر نہیں آتا۔ وہ ہمارا اعتقاد ہے، جب انسان گناہ کرتا ہے تو دل پہ کالا داغ، سیاہ داغ لگ جاتا ہے، لیکن نظر نہیں ہوا تھا۔ لیکن قبر تو نظر آ رہی ہے، اس کی حقیقت سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ہمیں قبر ایک اندھیرا ہے اور نماز پنجگانہ اس کا نور ہے۔ اس کے وعدے بھی فرمائے، وعیدیں بھی سنائی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ کرام، مجھے ایک بات بتاؤ، اگر کسی شخص کے دروازے کے سامنے سے ایک نہر گزرتی ہو اور وہ 5 وقت اس نہر میں غسل کرتا ہو، غوطے نہیں لگاتا ہو، غسل کرتا ہو۔ غسل کیسے ذکر کیا؟ غسل کرنے میں آدمی بڑی احتیاط کرتا ہے، ملتا ہے، میل کچیل اتارتا ہے، پاکی ناپاکی کا خیال رکھتا ہے کہ جو شخص 5 مرتبہ اس نہر میں غسل کرے تو کیا اس کے جسم پر کوئی میل رہے گی؟ نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا، سنو پھر، یہ 5 دفعہ نہر میں نہانا، اس سے مراد ہے نماز پنجگانہ، کہ جو آدمی نماز پنجگانہ 5 دفعہ مسجد میں جاتا ہے جی، اور آقا کریم فرماتے ہیں کہ مومن کے لیے مسجد ایسے ہے جیسے مچھلی کے لیے سمندر ہوتا ہے، اور وہ غوطہ زن ہوتا ہے، مسجد میں جاتا ہے جی، آتا ہے جاتا ہے، تو اس کے گناہ دھل جاتے ہیں، اس کے جسم پر کوئی گناہ نہیں رہتا۔